السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون۔ وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں، اور بہترین انجام متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو آدمی برائی لے کر کے آئے گا تو اس کو برائی جو اس نے کیا اس کے برابر اس کو بدلہ ملے گا، اور وہی بدلہ ملے گا جو اس نے برا کیا ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 83-84 یعنی 83 اور 84، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا تھا، اور قارون کے ذکر کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو اپنی دولت پر، اپنی ثروت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تجارت دے رکھی تھی، اس کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت و تمنگری دے رکھی تھی، اس کے اوپر جو ان کو چودراہٹ مکہ کے اندر اور عرب کے اندر ملی ہوئی تھی اس کے اوپر، اور جو سرداریاں ان کو ملی ہوئی تھی اس کے اوپر، اور جو سیاست میں ان کی جو بڑی موٹی شاخ تھی اس کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا، بڑا گرو تھا۔ یاد رکھیے، ہم نے کل کے درس میں آپ کو بتلایا تھا کہ ایک مسلمان اس کے اندر دو چیز تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو چیز کسی کے اندر بھی ہے وہ زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، ایک تکبر اور دوسرا حسد۔ یہ دو ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی زندگی کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اس کے آخرت کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے، اس کے تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ دو چیز اگر کسی کے اندر ہو، اور یہ دو ایسی برائیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتا ہے۔ تکبر تو جانتے ہی ہیں، ابھی اس کے بارے میں ذکر بھی ہوگا۔ حسد کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نواز رہا ہے تو پھر اس کے دل میں کسی کے دل میں اس کے خلاف جلن ہو کہ اس کو کیوں مل رہا ہے، کاہے مل رہا ہے، اس کو نہیں ملتا۔ یہ حسد ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے اندر اندر بالکل کھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں ان دونوں آیتوں میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگایا ہے۔ شرط کیا لگایا ہے کہ جو آخرت کا گھر ہے، جس کو جنت کہتے ہیں، جن جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات ہیں، جن جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جن جنتوں کے نعمتوں کے تعلق سے ہم لوگ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، جن جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی نعمتوں کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی نے اپنے کان سے سنا بھی نہیں ہوگا، جنت کی نعمتوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جنت کی نعمت ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قارون جو نکلا تھا کس کام کے لیے؟ تکبر کرنے کی خاطر۔ حالانکہ قارون کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا، ثروت سے نوازا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھن سیٹھ بنایا تھا، وہ اس کا اپنا نہیں تھا، رب العالمین نے دے رکھا تھا اس کو۔ تو اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ دوسرا، اس نے فساد بھی کیا۔ فساد کس طرح سے کیا؟ ہمیشہ یاد رکھیے، فساد کا مطلب یہ نہیں ہے، فساد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور لوگ اس میں زیادتی کر رہے ہیں، لیکن فساد کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مخالفت کرتے ہوئے سماج و معاشرے میں ان چیزوں کو لاگو کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں فساد۔ اور قارون نے اسی بات کو کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آخرت کا گھر، اس کے ہمیشگی کی نعمتیں، اس کی سرمدی جو جنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کہ جو عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے تکبر کہتے ہیں اپنے کسی سوچ کے اوپر ہٹ۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وما تواضع احد
للہ، اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے، الا رفع اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے. جو اللہ کے لیے جھک جائے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھک جائے، جو اللہ کے لیے جھک جائے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھک جائے، الا رفع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. اور جو اپنے حق پر تکبر کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید گراتا چلا جاتا ہے، وہ گرتا چلا جاتا ہے. تو محترم سامعین کرام، اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ آخرت کی جو جنت کی نعمتیں ہیں، جو ابدی نعمتیں ہیں، جو سرمدی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات کے اوپر ظلم اور جبر نہیں کرتے ہیں، تعلی اور برائی کو پسند نہیں کرتے ہیں، جو زمین میں فساد برپا نہیں کرتے ہیں. اس سلسلے میں امام حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام اکرمہ سے روایت کیا کہ علو کا مطلب ہوتا ہے ظلم اور جبر، جبکہ امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یریدون علوا فی الارض، یعنی زمین میں لوگوں کے سامنے بڑائی نہیں چاہتے ہیں، زمین میں لوگوں کے سامنے بڑائی نہیں چاہتے ہیں. ولا فسادہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے ذریعے سے زمین میں فساد نہیں برپا کرتے. گناہوں کے ذریعے سے، یاد رکھیے ہم نے کیا کہا تھا، فساد لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہے، فساد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ کا کام کیا جائے اور اس کو پورے سماج کے اوپر تھوپا جائے، یہ بھی ہے فساد، یہ بھی ہے فساد، اور یہی اصل میں فساد ہے. محترم سامعین کرام، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کسی آدمی کو یہ بات اچھی لگنے لگے، جب کسی آدمی کو یہ بات اچھی لگنے لگے کہ اس کے جوتے کے تسمے سے میرے جوتے کا تسمہ اچھا ہو، ابھی ہوتا ہے نا دنیا میں، اس کے گھر سے میرا گھر اچھا ہو، کہتے ہیں نا، لوگ سوچتے ہیں ایسا، لوگ ایسا سوچتے ہیں، اس کے گاڑی سے میری گاڑی اچھی ہو. تو ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ دل میں یہ خیال کرے، سوچے کہ اس کے جوتے کے تسمے سے اچھا میرا جوتے کا تسمہ ہو، تو یہ بھی اس آیت کریمہ میں شامل ہے. کیا؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا جو کہتے ہیں نا، برتری، تعلی، کبر، غرور، کہ ہم کو بڑا سمجھا جائے، ہم کو بڑا بنایا جائے، ہم بڑے ہیں، اس سے اچھا میرا ہے. جب یہ دل کے اندر آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ تکبر ہے. لیکن اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنے فخر کا اظہار کرے گا اور دل کے اندر یہ بات سوچے گا. لیکن اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے اور وہ اس چیز کو لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو وہ تکبر نہیں کہلائے گا. سامعین کرام، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب صفت الجنت و نعیمها و اہلها میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے طرف وحی کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کروں. صحیح مسلم کتاب الایمان باب الکبر و بیانی حدیث نمبر 91. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کے بارے میں بیان کیا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری چاہت یہ ہوتی ہے کہ میری چادر اچھی ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، میری یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری چادر ذرا اچھی ہو، میرے جوتے ذرا اچھے ہو، خوبصورت و اچھا دکھے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو کہا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا اللہ نے دیا پہنیے، لیکن دوسروں سے کمپیئر نہیں کیجیے. جو اللہ نے دیا اس پر خوش رہیے، جو اللہ نے دیا اس پر خوش رہیے. جب ہم نے دوسروں سے کمپیئر کرنا شروع کیا کہ اس سے اچھا میرا ہونا چاہیے، اسی کو تکبر کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو آخرت کا گھر ہے، وہ جو جنت ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، ان لوگوں کو دیا جائے گا جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور فساد برپا نہیں کرتے. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام کن کے لیے ہے؟ متقی کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں
کئی دروس میں کئی خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کو فالو کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کرنے والا حکم آیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اس کو ہم نے فالو کیا، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا اس کو کیا، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اس سے رکے، اسی کو کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار، اور اسی کو کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری والے لوگ۔ اللہ نے کہا کہ جنت کا گھر اور بہترین انجام اور آخرت کے اندر آسانی، قبر کے اندر بالکل سکون اور اطمینان ان لوگوں کے لیے ہوگا جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو آدمی نیکی لائے۔ نیکی لائے کیا مطلب؟ ابھی یہاں دنیا میں نیکی کریں گے، لے کے کہاں جانا ہے؟ قبر کے ساتھ چلا جائے گا، کہاں؟ قیامت کے میدان میں۔ سنا ہوگا حدیث آپ نے کہ جب کسی انسان کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا عمل چلا جاتا ہے، اور اس کا مال اور اس کے رشتہ دار کیا ہوتے ہیں؟ واپس چلے آتے ہیں نا، عمل ساتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہی ہے من جاء بالحسنۃ، جو آدمی نیکی لائے قیامت کے دن فلہ خیر منہا، تو قیامت کے دن اس نیکی کے بدلے میں اس کو بہتر ملے گا۔ کیوں بہتر ملے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا دے گا، بعض روایتوں میں ہے اس سے بھی زیادہ دے گا، قرآن کریم میں ہے 700 گنا دے گا۔ یعنی جیسی نیکی کرنے کی نیت ہوگی، جتنے اخلاص کے ساتھ ہم نیکیوں کو انجام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر ہم کو بڑھا کر کے، زیادہ کر کے، اور جتنا زیادہ ہوگا اللہ دے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ من جاء بالحسنۃ، جو آدمی نیکی لے کر کے آئے یعنی قیامت کے دن فلہ خیر منہا، اس کو اس کے نیکی کا بدلہ بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اور آگے فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو صرف اسی کا بدلہ ملے گا جو وہ برے کام کرتے تھے، یعنی جو برا کام کیا اسی کا بدلہ ملے گا۔ کیا بدلہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النمل آیت نمبر 90 میں کہا ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جو برائی لائے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو والا آدمی برائی لائے گا اس کو اوندھے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تو جو برائی کرے گا اس کو برائی کا بدلہ، لیکن جو نیکی لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، خیر کی طرف آگے بڑھے، اچھائی کی طرف آگے بڑھے، اور برائیوں سے اپنے دامنوں کو بچاتا رہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا